اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ نحل ہم کر رہے ہیں اور اس کا رکوع نمبر سورت کا 13 ہے، آیت نمبر 90 اور پارہ نمبر 14 ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس لیے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ تو یہاں پر آیت نمبر 90 کی تشریح میں آ رہا ہے، 3 چیزوں کے بارے میں آ رہا ہے۔ پہلی چیز ہے عدل، یعنی احسان، ایتاء ذی القربی، جن پر پورے انسانی معاشرے کی درستگی کا انحصار ہے۔ ذی القربی مطلب رشتہ دار۔ پہلی چیز عدل۔ عدل کا مطلب یہ کہ آدمی کے تمام عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات، جذبات اعتدال اور انصاف کے ترازو میں تلے ہوں۔ دوسری چیز احسان فرمائی۔ احسان کے معنی یہ ہیں کہ انسان بذات خود نیکی اور بھلائی کا پیکر بن کر دوسروں کا بھلا چاہے۔ اس لفظ احسان میں نیک برتاؤ اور ہمدردانہ رویہ، رواداری، خوش اخلاقی، درگزر کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا اور اگلے کے لیے خیر خواہی والے جذبات رکھنا، یہ احسان میں آئے گا۔ تیسری بات آ گئی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، فرمائی یعنی اہل قرابت کو دینے کا حکم۔ عدل و احسان تو اپنے نفس اور ہر ایک یعنی کہ خواہش اور بیگانہ دوست دشمن سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اقارب کا حق اجنبیوں سے کچھ زیادہ ہے۔ جو تعلقات قرابت قدرت باہم رکھ دیے انہیں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو یہاں 3 بھلائیوں کا حکم دیا گیا تھا، اس کے بعد 3 ہی چیزوں سے منع بھی فرمایا جو انفرادی حیثیت سے افراد کو اور اجتماعی حیثیت سے پورے معاشرے اور قوم کو خراب کرنے والی ہیں۔ وہ 3 چیزیں ہیں فحشاء، منکر اور بغی۔ یعنی پہلی چیز فحشاء، جس کا اطلاق تمام بیہودہ اور شرمناک افعال پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ساری چیزیں زنا، چوری، گانا بجانا، گالیاں دینا، بد کلامی کرنا، اسی طرح برے کام کو پھیلانا، فلمیں، ڈرامے، غلط قسم کے افسانے اس میں شامل ہیں۔ دوسری چیز منکر فرمائی، جس سے مراد ہر وہ برائی ہے جسے انسان بالعموم برا جانتے، ہمیشہ سے برا کہتے رہے، اور تمام شرائع الہیہ نے جن سے منع کیا وہ۔ تیسری چیز بغی ہے، یعنی اپنی حد سے تجاوز کرنا، یعنی کہ سرکشی اختیار کرنا، ٹھیک ہے، اور سرکشی کر کے حد سے نکل جانا، دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنا، خواہ وہ حقوق خالق کے ہوں یا مخلوق کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ان برائیوں سے بچائے اور نیکی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 91 سے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَاللَّاتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ
इन्नमा यबलूकुमुल्लाहु बिही वला युबय्यिनन्ना लकुम यौमल क़ियामती मा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून। तर्जुमे को देखें। और तुम लोग अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुम उनको अपने ज़िम्मे कर लो, और कस्मों को बाद उनके मुस्तहकम करने के मत तोड़ो, और तुम अल्लाह ताला को गवाह भी बना चुकी हो। बेशक अल्लाह ताला को मालूम है जो कुछ तुम करते, और तुम उस औरत के मुशाबे मत बनो जिसने अपना सूत काटा और पीछे बोटी बोटी करके नोच डाला, कि तुम अपनी कस्मों को आपस में फसाद डालने के ज़रिए बनाने लगो, महज इस वजह से कि एक ग्रोह दूसरे ग्रोह से बढ़ जाए। बस इससे अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश करता है, और जिन चीज़ों में तुम इख्तलाफ करते रहे क़यामत के दिन उन सब को तुम्हारे सामने ज़ाहिर करेगा। यहाँ पे देखें शान नज़ूल है आयत नंबर 91। और इसकी में बताया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान पर कायम रहने का कौल और इकरार किया था एक जमात ने, और कस्में खाई थी, लेकिन जब ज़ाहिरी तौर पर कुरैश का गलबा और मुसलमानों का ज़ौफ़ देखा तो जो लोग ज़ईफ़ुल ईमान थे इनके दिलों में शैतान ने वसवसे डाले और अहद को तोड़कर गुमराह करना चाहा। इनको ईफ़ाए अहद पर साबित कदम रखने के लिए यह हदायत आमेज़ हुक्म नाज़िल हुआ। इससे मजमूई तौर पर मुआहदा और कसम के पूरा करने की तालीम भी साबित होती है, और नज़ूल अगरचे मखसूस हो लेकिन हुक्म में हर मुआहदे को पाबंदी रखने का अमूम है। तो मुआहदे और इनकी पाबंदी की बारे में बहुत ज़्यादा अहमियत है, और सूरह अल-माइदा के बिल्कुल शुरू में ही अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वादों के बारे में अल्लाह ताला पूछ गुछ ज़रूर करेंगे आखिरत में। तो यहाँ इधर आयत 91-92 के हिसाब से देखें, यहाँ अलल तरतीब 3 किस्म के मुआहदों को इनकी अहमियत के लिहाज से अलग अलग बयान करके इनकी पाबंदी का हुक्म दिया गया। एक वो अहद जो इंसान ने अल्लाह के साथ किया और ये अपनी अहमियत में सबसे बढ़कर है। दूसरा वो अहद जो एक इंसान या जमात ने दूसरे इंसान या जमात से किया हो, इस पर अल्लाह की कसम खाई हो, या किसी न किसी तौर पर अल्लाह का नाम लेकर अपने कौल की पुख्तगी का यकीन दिलाया हो, ये दूसरे दर्जे की अहमियत रखता है। तीसरा वो अहद व पैमान जो अल्लाह का नाम लिए बगैर किया गया हो, इसकी अहमियत ऊपर की दोनों कस्मों के बाद है, लेकिन पाबंदी इन सब की ज़रूरी है। ठीक है। तो और बदअहदी की मिसाल भी आयत में क्या दी गई कि इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक औरत ने सूत काटा हो, यानी कि वो इसमें मेहनत है, सारा दिन धागा बनाना, उसको चरखे के ऊपर फेरना और शाम को फिर उसको बिल्कुल काट देना, ख़त्म कर देना, तोड़ देना, और अपनी ही मेहनत को खुद ही ज़ाया कर दिया। इसकी मिसाल इसलिए दी गई कि अहद शिकनी जो है वो अल्लाह को नहीं अच्छी लगती, और इंशाअल्लाह का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए कि जब कोई किसी से कोई काम का कहे तो कहें जी इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। इस लफ्ज़ की बरकत इतनी है कि अल्लाह ताला तौफीक दे देता। ठीक है। और यही लफ्ज़ शैतान जो है वो बोलने नहीं देता, लेकिन अल्लाह ताला से तौफीक मांगनी चाहिए। आगे आयत नंबर 93 से 96 तक देखें। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलकिन युज़िल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ वला तुसअलुन्ना अम्मा कुन्तुम तअमलून। और अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो तुम सबको एक ही तरीके का बना देते, लेकिन जिसको चाहते हैं बेराह कर देते हैं और जिसको चाहते हैं राह पर डाल देते हैं, और तुमसे तुम्हारे सब अमाल की बासपुरस होगी। वला तत्तखिज़ू ऐमानकुम दखलम बैनकुम फतज़िल्ल कदमुम बअद सबूतिहा वतज़ूकू सूअ बिमा सद्दक़्तुम अन सबीलिल्लाहि वलकुम अज़ाबुन अज़ीम। और तुम अपनी कस्मों को आपस में फसाद डालने का ज़रिया मत बनाओ, कभी किसी और का कदम जमने के बाद न फिसल जाए, मगर तुमको इस सबब से कि तुम राह खुदा से माने हुए तकलीफ़ भुगतना पड़े, और तुमको बड़ा अज़ाब होगा। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन कलीला,
انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور تم لوگ عہد خداوندی کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرو، پھر اللہ کے پاس کی جو چیز ہے وہ تمہارے لیے بدرجہ بہتر ہے اگر تم سمجھنا چاہو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ثابت قدم ہیں ہم ان کے اچھے کاموں کے عوض ان کا اجر ان کو ضرور دیں گے۔ ان آیات میں حق و باطل یعنی کفر و اسلام کے اختلاف کا فلسفہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی قدرت تھی کہ اختلاف نہ رہنے دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو دنیا بھر کا ایک ہی مذہب و مسلک ہوتا، مگر حکمت الہی کو یہ منظور نہیں تھا۔ حق و باطل کے ساتھ ساتھ رہنا، خیر و شر کا دوش بدوش چلنا قانون الہی کے مطابق ہے۔ اگر دنیا میں سب حق پر ہو جائیں، شر کا وجود عالم مٹ جائے تو دنیا کا نظام درم بھرم ہو جائے گا، اچھائی اور برائی کا امتیاز ختم ہو جائے گا، آدمی مفعول عقل ہو جائے گا، دنیا دار امتحان نہ رہے گا، انسانی ارادہ مختار نہ رہے، مجبور ہو جائے گا، پھر قیامت میں کس سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ اس لیے ان آیات میں بتایا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک گروہ کر دیتا، سب کا عقیدہ اور مذہب ایک ہو جاتا، مگر حق و باطل کا یہ اختلاف بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ گمراہی اور ہدایت تو اسی کی دست قدرت میں، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کو عقل و خیر و شر پہچاننے کے لیے عطا کی گئی ہے اور اس کو ارادے کی آزادی بھی بخش دی۔ اب دنیا میں ہدایت اور گمراہی کو اختیار کرنا آدمی کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم اور مرضی انسان کو دی، فرشتوں کو نہیں دی۔ نہ فرشتوں کے پاس علم ہے اور نہ ہی ان کے پاس مرضی ہے۔ تو اب جو بھی مرضیاں کرے گا انسان، اس کا حساب کتاب آخرت میں اللہ لے گا ضرور۔ آیت نمبر 97 سے 100 تک دیکھیں۔ من عمل صالحا ما ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم۔ جو شخص کوئی کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ صاحب ایمان ہو، ہم اس شخص کو بلطف زندگی دیں گے اور ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کو اجر دیں گے۔ تو جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ یقیناً ان کا قابو ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، بس ان کا قابو تو صرف انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان لوگوں پر جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں آیت نمبر 98 میں قرآن کی قرأت کے بارے میں، ادب کے بارے میں آیا گیا۔ حدیث پاک میں بھی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو معلوم ہوا کہ مومن کے لیے قرأت قرآن بہترین نیکی ہے، اس لیے یہاں قرأت قرآن کے بعض آداب کی تعلیم فرمائی گئی تاکہ مومن بے احتیاطی سے ان بہترین کاموں کا اجر ضائع نہ کرے۔ پھر دیکھیں شیطان کی کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ لوگوں کو نیک کاموں سے دور رکھے، خصوصاً قرآن کی قرأت جیسے نیک کام کی جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ کب ٹھنڈے دل سے گوارا کر سکتا ہے؟ ضرور شیطان کی کوشش ہے کہ وہ مومنین کو قرآن سے دور رکھے۔ ان سب شیطانی تدبیروں اور پیش آنے والی خرابیوں سے حفاظت کا یہی طریقہ ہے کہ جب مومن قرآت قرآن کا ارادہ کرے،
پہلے صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے، شیطان کے زد میں آنے سے پناہ مانگے، تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ پڑھنے نہیں دیتا۔ اور جب انسان یہ تعوذ پڑھ لیتا ہے، استعاذہ پڑھ لیتا ہے، تو شیطان کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے تنگ نہ کرے لوگوں کو۔ پھر آیت میں اگرچہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، مگر یہاں پہ مراد جو ہے تمام امت کے لیے ہے، تو تاکہ تمام لوگ اس کے شر سے حفاظت میں آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور قرآن سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی بھی، پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور انشاءاللہ پھر اس کو پھیلانے کی بھی توفیق دے، انشاءاللہ آمین۔ 4 سوالات ہیں۔ آیت نمبر 90 کو اپنے الفاظ میں تشریح کریں۔ کویسچن نمبر 2، معاہدے اور ان کی پابندی کی اہمیت تحریر کریں، آیت نمبر 91 92۔ تیسرا سوال ہے شان نزول تحریر کریں، آیت نمبر 91۔ اور پھر آخری سوال ہے قراءت قرآن کے آداب تحریر کریں، آیت نمبر 98۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، شیطانی مکر و فریب سے ہمیں ہماری حفاظت فرما دیجئے، اور ایمان اور عمل صالح کی دولت سے ہم سب کو نواز دیجئے۔ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے ہم سب کو اچھی زندگی نصیب فرما۔ تلاوت قرآن جو نیکیوں کا سرچشمہ ہے، اس کا ہم کو ذوق، شوق اور اس کے ساتھ قرآن پاک کا اتباع بھی نصیب فرما دیجئے، اور اپنی ذات پر ہم کو توکل اور ایمان کامل بھی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ، امت مسلمہ میں بھی دینی کمزوری کی وجہ سے یہ بد عہدی کا مرض گھس آیا، جو یقیناً آپ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ میرے مالک، ہمیں قرآنی احکام کی ہر حال میں پابندی نصیب فرما دیجئے، اور ہر حال میں ایفا عہد پر ثابت قدم رہنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔